صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ قلب کو اس کی رویت کی ہے آرزو، قلب کو اس کی رویت کی ہے آرزو، جس کا جلوہ ہے عالم میں ہر چار سو، جس کا جلوہ ہے عالم میں ہر چار سو، بلکہ خود نفس میں ہے وہ سبحانہ، بلکہ خود نفس میں ہے وہ سبحانہ، عرش پر گئے مگر عرش پر گئے مگر عرش کو جستجو، اللہ 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 اللہ۔ عرش و فرش و زمان و جہت اے خدا، عرش و فرش و زمان و جہت اے خدا، جس طرف دیکھتا ہوں ہے جلوہ تیرا، جس طرف دیکھتا ہوں ہے جلوہ تیرا، ذرے ذرے کی آنکھوں میں تو ہے ضیا، ذرے ذرے کی آنکھوں میں تو ہی ضیا، قطرے قطرے کی تو قطرے قطرے کی تو ہی تو گئے آبرو، اللہ 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 اللہ۔ نغمہ سنجانے گلشن میں چرچا تیرا، نغمہ سنجانے گلشن میں چرچا تیرا، چہچہے ذکر حق کے ہے صبح و مساء، چہچہے ذکر حق کے ہے صبح و مساء، اپنی اپنی چہک اپنی اپنی صدا، اپنی اپنی چہک اپنی اپنی صدا، سب کا مطلب ہے واحد کے واحد ہے تو، اللہ 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 اللہ۔ طائران جینا میں تیری گفتگو، طائران جینا میں تیری گفتگو، گیت تیرے ہی گاتے ہیں وہ خوشگلو، گیت تیرے ہی گاتے ہیں وہ خوشگلو، کوئی کہتا ہے حق کوئی کہتا ہے ہو، کوئی کہتا ہے حق کوئی کہتا ہے ہو، اور سب کہتے گئے اور سب کہتے گئے لا شریک لہ، اللہ 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 اللہ۔ ٹھنڈی ٹھنڈی نسیمیں چلے میرے رب، ٹھنڈی ٹھنڈی نسیمیں چلے میرے رب، فتنوں کی دھول سے پاک ہووے عرب، فتنوں کی دھول سے پاک ہووے عرب، ایسا برسا بہا دے جو خاشاک سب،
ایسا برسا بہا دے جو خاشاک سب، تیری رحمت کے بادل گرے چار سو۔ اللہ 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 اللہ۔ خواب نوری میں آئے وہ نور خدا، بقائے نور ہو اپنا ظلمت قضا۔ خواب نوری میں آئے وہ نور خدا، بقائے نور ہو اپنا ظلمت قضا۔ جگمگا اٹھے دل چہرہ ہو پرزیا، جگمگا اٹھے دل چہرہ ہو پرزیا۔ نوریوں کی طرح، نوریوں کی طرح شغل ہوں ذکر ہوں۔ اللہ 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 جل جلالہ وجل ذکرہ وجل سبحانہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ پڑھے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رب کعبہ کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا اپنے حبیب صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقۃ ہم تمام حاضرین اور سامعین کو تو خیر و عافیت کے ساتھ اسلامی سال کا نیا مہینہ نصیب فرما۔ میرے کریم اس سال جتنے تیرے بندوں اور بندیوں نے حج کو ادا کیا، ان میں جس کسی کا حج تیری بارگاہ میں مقبول ہوا، اس کے صدقے موت آنے سے پہلے ہم غریبوں، ناتواں، کمزوروں کو بھی حج کی سعادت نصیب فرما۔ ماتھے کی نگاہوں سے گنبد خضرا کی زیارت نصیب فرما، اور ہماری قربانیوں کو تو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت نصیب فرما۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیردیوانوں، ہم 4 ہفتے سے مسلسل
اللہ کے خلیل سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سوانح کو سماعت کر رہے ہیں۔ آج کا یہ 5واں ہفتہ ہے اور پچھلے ہفتہ واری اجتماع میں ہم نے جہاں تک سنا تھا آج انشاءاللہ اس کے آگے کی گفتگو ہوگی، اور جس میں خاص طور پر ابراہیم علیہ السلام نے جو اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی قربانی پیش کی، انشاءاللہ اس کا ذکر ہوگا۔ آپ نے دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام کی ولادت سے پہلے ہی آزمائشوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ کس ماحول میں ابراہیم علیہ السلام کی ولادت ہوتی ہے، آپ کے والد و والدہ نے کس طرح نمرودیوں کی نظر سے آپ کو بچایا، پھر آپ پروان چڑھتے ہیں حتیٰ کہ جوان ہوئے، آپ نے باطل معبودوں کا رد کیا، لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دی، لیکن آپ کی بات ماننے کے بجائے لوگ آپ سے دشمنی پر آمادہ ہو گئے۔ نتیجتاً ابراہیم علیہ السلام نے ایک دن موقع دیکھ کر نمرودیوں کے تمام بتوں کو ان کے بت کدے میں جا کر توڑ دیا۔ ابراہیم علیہ السلام کو اس جرم پر گرفتار کیا گیا اور سزا کے طور پر آپ کو نار نمرود میں ڈالا گیا۔ رب تبارک تعالیٰ نے اپنے خلیل کی حفاظت کی اور خیر و عافیت کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام اس آگ سے باہر نکلے اور آپ ہجرت کر کے اپنے چچا ہاران کے پاس پہنچے۔ چچا زاد بہن حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کا نکاح ہوا، اور اس کے بعد پھر وہاں سے آپ نکلے مصر کی طرف۔ مصر میں ظالم بادشاہ سے آپ کا سابقہ پک پڑا۔ اللہ رب العزت نے اس ظالم بادشاہ کے ظلم و ستم سے ابراہیم علیہ السلام اور آپ کی بیوی حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حفاظت کی، اور پھر وہاں سے 4 لوگوں پر مشتمل قافلہ فلسطین کی طرف روانہ ہوا، جس میں ابراہیم علیہ السلام تھے، آپ کی اہلیہ حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھیں، اسی طرح آپ کے بھتیجے لوط علیہ السلام، اور تحفے کے طور پر مصر کے بادشاہ نے اپنی بیٹی حضرت حاجرہ کو بطور خادمہ حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کیا۔ پھر یہ لوگ فلسطین کی سرحد میں داخل ہوئے اور فلسطین والوں نے اس قافلے کا خیر مقدم کیا، اپنے ملک میں انہیں زمین بھی دی، مویشی بھی دیے، کھانے پینے کا اہتمام بھی کیا۔ ابراہیم علیہ السلام اس زمین پر رہنے لگے اپنے اپنی بیوی کے ساتھ، یہاں تک کہ حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ کی خواہش پر آپ نے حضرت حاجرہ سے نکاح کیا، اور نکاح کے بعد حضرت حاجرہ کے ذریعے اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کو اسماعیل علیہ السلام جیسا بیٹا عطا فرمایا۔ پھر اللہ کے حکم پر ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی حضرت حاجرہ اور اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو مکہ کی سرزمین پر چھوڑ کر چلے آتے ہیں، اور پھر مکے میں جہاں کوئی دور دور تک زندگی کا نام و نشان نہیں تھا، ایک میدان تھا، اللہ رب العزت نے اپنی خلیل کی دعا پر اپنے خلیل کی بیوی حضرت حاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام کی حفاظت کی۔ آب زمزم کا چشمہ نکلا، اور اسی کے ساتھ ساتھ وہاں ایک آبادی بس گئی۔ ابراہیم علیہ السلام کو خبر ہوئی تو آپ اللہ رب العزت سے اجازت لے کر اپنی بیوی اور اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام سے ملاقات کرنے کے لیے آتے جاتے رہے، یہاں تک کہ گفتگو ہم نے اور آپ نے پچھلے ہفتہ واری اجتماع میں سماعت کر لیا۔ آج کے اجتماع میں انشاءاللہ اس کے آگے میں آپ کو بتاؤں گا، اور اس کے بعد انشاءاللہ اگلے ہفتے یہ گفتگو جو ہے مکمل ہوگی۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیردیوانوں، فلسطین میں جانے کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بھتیجے لوط علیہ السلام کو ایک دوسرے ملک کی طرف روانہ کیا،
جہاں کے بارے میں آپ نے سن رکھا تھا کہ وہاں کا ایک ایک انسان کفر میں ملوث ہے، تو آپ کے حکم پر آپ کے بھتیجے لوط علیہ السلام اس ملک کا رخ کرتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام فلسطین میں تبلیغ دین فرماتے رہے، اور آپ کے بھتیجے لوط علیہ السلام دوسرے ملک میں اسلام کی تبلیغ کرتے رہے۔ ابراہیم علیہ السلام سال 2 سال میں مکہ معظمہ آتے، کچھ وقت گزارتے اپنی بیوی اپنے بیٹے کے ساتھ اور واپس چلے جاتے تھے۔ زندگی بڑی خوشحال تھی۔ فرمایا گیا ایک مرتبہ ملاقات کی غرض سے آپ مکہ معظمہ جا رہے تھے، راستے میں آپ نے خواب دیکھا۔ 7 ذی الحجہ کی تاریخ گزری رات کو آپ نے خواب دیکھا، جس خواب میں رب تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا کہ ابراہیم، اپنی چہیتی چیز کو، اپنی پسندیدہ چیز کو اللہ کی راہ میں قربان کر دو۔ آپ بچپن سے لے کر اب تک یہ واقعہ ہر سال بقرعید کے موقع پر سماعت کرتے رہے، اس لیے میں اس کی زیادہ ڈیٹیل میں نہ جا کر ان باتوں کو آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا جو باتیں عام طور پر ہم اور آپ نہیں سن پاتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے ایک بار خواب دیکھا، پھر دوبارہ خواب دیکھا، پھر تیسری بار خواب دیکھا۔ فرمایا گیا کہ جب پہلا خواب دیکھا تو آپ نے 8 ذی الحجہ کی تاریخ کے دن میں غور و فکر کیا، اور اسی لیے 8 ذی الحجہ کو یوم ترویہ کہتے ہیں، یعنی سوچ بچار کا دن، غور و فکر کرنے کا دن۔ پھر دوبارہ جب آپ نے خواب دیکھا تو آپ نے طے کر لیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اونٹوں کی نہیں بلکہ میرے بیٹے اسماعیل کی قربانی چاہیے۔ آپ نے فیصلہ کر لیا کہ ٹھیک ہے، اللہ اس پر راضی ہے تو میں اپنے بیٹے کو قربان کر دوں گا۔ تو 9 ذی الحجہ کو چونکہ آپ نے فیصلہ فرمایا، اس لیے اسے یوم عرفہ کہتے ہیں، یعنی فیصلے کا دن۔ آپ نے طے کر لیا کہ میں اپنے بیٹے کو قربان کر دوں گا۔ پھر 10 تاریخ کو آپ نے قربانی دی، اس لیے اسے یوم القربہ کہتے ہیں، یعنی قربانی کی تاریخ، قربانی کا دن۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، اللہ رب العزت نے صرف بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم نہیں دیا، بلکہ رب تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے یہاں تک کہا کہ ابراہیم اس کے بارے میں اپنے بیٹے اسماعیل سے مشورہ کر لو۔ اچھا، جب چھوڑ کر گئے تھے تو بچہ دودھ پیتا تھا، شیر خوار تھا، گود میں تھا، اور جب ابراہیم علیہ السلام آتے رہے، جاتے رہے، آتے رہے، جاتے رہے، تو بچہ بڑا ہو گیا تھا، آپ سے گفتگو کرتا، آپ کے ساتھ چلتا پھرتا تھا، یعنی دل بہت زیادہ لگ گیا تھا اپنے بیٹے سے۔ یہاں پر بعض علماء نے لکھا کہ ابراہیم علیہ السلام جب طویل سفر طے کر کے آتے تھے اپنے بیٹے سے ملاقات کرنے، تو فرشتوں نے رب کی بارگاہ میں عرض کیا کہ مولا، ابراہیم اپنے بیٹے اسماعیل سے کتنی محبت کرتے، کتنا طویل سفر طے کر کے، کتنی مشقتیں برداشت کر کے وہ اپنے بیٹے سے ملاقات کرنے آتے ہیں۔ ہمیں لگتا ہے کہ ابراہیم کے دل میں اب تجھ سے زیادہ اپنے بیٹے اسماعیل کی محبت غالب آ چکی ہے۔ تو رب تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ فرشتوں، اگرچہ میں نے بڑھاپے میں ابراہیم کو بیٹا دیا اسماعیل کی شکل میں، لیکن اس کے باوجود آج بھی ابراہیم اپنی اولاد سے زیادہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ تو فرشتوں نے اس پر اعتراض کیا تھا۔ رب نے امتحان کے طور پر کہا کہ ابراہیم اپنے بیٹے کو ذبح کر دو، یعنی فرشتے بھی دیکھ لیں اور قیامت تک آنے والے انسانوں کے سامنے ایک مثال قائم ہو جائے کہ بڑھاپے میں میں نے جو بیٹا دیا، میرا خلیل اس بیٹے سے نہیں بلکہ اس سے زیادہ اپنے مولا سے محبت کرتا ہے۔ رب تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ ابراہیم اسماعیل سے اس کے بارے میں مشورہ کر لو۔ ابراہیم علیہ السلام نے صبح 10 تاریخ کو اپنی اہلیہ کو کہا کہ اسماعیل کو تیار کر دو، مجھے ایک بہت بڑی بارگاہ میں اسماعیل کو دعوت میں لے کر جانا ہے۔ جب آپ کی اہلیہ نلا رہی تھی، دھلا رہی تھی، نئے کپڑے پہنا رہی تھی، تیار کر رہی تھی، اسی وقت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے پاس چھری رکھ لی اور رسی رکھ لی، اور اپنے بیٹے کی انگلی پکڑ کر آپ لے کر چلے مینا کی گھاٹیوں کی طرف۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، یہ کیسا عظیم امتحان تھا اللہ کے خلیل کا۔ آپ اندازہ لگائیں، ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو سوتی حالت میں بھی ذبح کر سکتے تھے،
لیکن رب نے کہا کہ مشورہ کر لو ذبح کرنے سے پہلے، اپنے بیٹے کو بتا دو کہ میں تمہیں ذبح کرنے والا ہوں۔ ذرا سوچئے، بچہ سو رہا ہوتا اور اچانک گردن پر چھری پھیر دیتے، اپنے وعدے کو پورا کر دیتے، تکلیف کم ہوتی، لیکن جب بیٹے کو بھی کہا گیا کہ بتا دو کہ تم ذبح کرنے والے ہو، تو کتنا سخت امتحان تھا، کیسی آزمائش تھی۔ آسمان کے فرشتے بھی ٹکٹکی باندھے ہوئے اس منظر کو دیکھ رہے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام جب لے کر چلے تو شیطان مردود تل ملا گیا، اور جانتے اسے کیا تکلیف ہوئی کہ آج تک اللہ نے جتنے امتحانات بھی رکھے، ابراہیم ہر امتحان میں کامیاب ہو گیا، لیکن آج مجھے پوری طاقت لگا کر ابراہیم کو اس امتحان سے روکنا ہے۔ آج مجھے ابراہیم کے پیر میں بیڑیاں ڈالنا ہے اور اولاد کو ذبح کرنے سے منع کرنا ہے۔ فرمایا گیا اس نے کیا کیا؟ جو سب سے کمزور کڑی ہوتی ہے نا، اس پر پہلے وار کیا۔ عورت، ایک بڑھیا کی شکل اختیار کی شیطان مردود نے، اور وہ بھاگتا ہوا حضرت حاضرہ کے پاس آیا۔ حاضرہ سے کہتا ہے کہ حاضرہ، صبح صبح باپ بیٹے بہت جلدی جلدی نکلے ہیں تیار ہو کر، نیا جوڑا پہن کر، دونوں کے چہرے پر خوشی بھی تھی، کہاں جا رہے ہیں؟ تو حضرت حاضرہ نے کہا کہ مجھے تو اللہ کے خلیل نے بتایا ہے کہ کسی بہت بڑی بارگاہ کی دعوت ہے، اسی دعوت میں اسماعیل کو لے کر جا رہے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ نہیں حاضرہ، تمہارے ساتھ دھوکا ہوا ہے، ابراہیم اپنے بیٹے اسماعیل کو کہیں دعوت میں لے کر نہیں جا رہے ہیں، بلکہ وہ اسے لے جا رہی ہیں ذبح کرنے کے لیے۔ تو حضرت حاضرہ نے کہا تو کیا کہہ رہی ہے؟ ارے میں نے ابراہیم علیہ السلام جیسا شفیق باپ آج تک نہیں دیکھا ہے، تجھے پتہ نہیں ہے کہ وہ اپنے بیٹے سے کتنی محبت کرتے ہیں، کتنا طویل سفر طے کر کے آتے ہیں اس سے ملنے کے لیے، اور آتے ہیں تو سب سے پہلے اسے دیکھتے ہیں، اور جب جاتے ہیں تو سب سے آخر میں اسے دیکھتے ہیں۔ جس نے اپنے بیٹے کو ایک تھپڑ کبھی نہ مارا ہو، کبھی نہ ڈانٹا ہو، آخر آج اچانک وہ ذبح کیوں کر دیں گے؟ آخر کیا قصور ہے اسماعیل کا؟ ابراہیم اسے ذبح کیوں کریں گے؟ تو اس پر مجبوراً شیطان مردود کو کہنا پڑا کہ ابراہیم اپنی مرضی سے ذبح نہیں کرتے، بلکہ اللہ نے ذبح کرنے کا حکم دیا ہے۔ جب حضرت حاضرہ نے سنا تو مطمئن ہو گئی اور کہتی ہیں کہ اگر تو جو کہہ رہی ہے بات صحیح ہے، اللہ نے ذبح کرنے کا حکم دیا ہے، تو سن لے، ایک اسماعیل کیا، اگر اللہ نے لاکھوں اسماعیل دیے ہوتے تو اس کی رضا کے لیے میں سب کو قربان کر دیتی۔ اب اس نے دیکھا کہ یہاں تو میرا وار نہیں چلا، یہاں تو میرا وار نہیں چلا۔ اب اس نے کیا کیا؟ ہار نہیں مانا، وہاں سے رفو چکر ہوا، لیکن اب بچے کی شکل اختیار کی۔ جو اسماعیل علیہ السلام کی عمر تھی نا، بعض روایتوں میں آتا ہے کہ آپ کی عمر جو تھی وہ 7 سال یا 9 سال تھی، بعض لوگوں نے 11 اور 13 بھی لکھا ہے، بہرحال 11 سال کی عمر پکڑ لیں تو 11 سال کی عمر کا بچہ بھی بالغ نہیں کہلاتا ہے، اور کم عقلی ہوتا ہے، بچپنا ہوتا ہے۔ وہی اسی عمر کا وہ بن گیا، اور اس نے سوچا کہ اب بچہ بن کر اسماعیل کو ورگلاؤں گا اور اسے روکوں گا۔ وہ ساتھ ساتھ چلنے لگا، اور جانتے اسماعیل علیہ السلام جب اپنے والد ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ چل رہے تھے تو چلنے میں عالم کیا تھا۔ تاریخ میں آتا ہے کہ جب چل رہے تھے تو نہ والد کے آگے آگے چل رہے تھے اور نہ والد کے ساتھ ساتھ چل رہے تھے، بلکہ ابراہیم علیہ السلام کے قدم جہاں پڑتے تھے، اسماعیل علیہ السلام پیچھے پیچھے وہاں پر اپنے قدم کو رکھتے تھے، یعنی والد کے نہ برابر ہیں نہ آگے ہیں بلکہ پیچھے پیچھے ہیں۔ شاعر مشرق ڈاکٹر اقبال نے جب اس منظر کو دیکھا تو پکار اٹھے، یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھایا کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ یہ نظر کا فیضان تھا یا کہیں مکتب کے تربیت یافتہ تھے؟ آخر والد کا یہ ادب اسماعیل علیہ السلام کو سکھایا کس نے تھا؟ کس نے؟ تو میں کہوں گا یقیناً یہ باپ کی تربیت تھی اور حضرت حاضرہ کے پاکیزہ دودھ کا نتیجہ تھا۔ جہاں ماں باپ پارسا ہوتے ہیں، نیکوکار ہوتے ہیں اور اللہ کی رضا پر راضی ہوتے ہیں، وہیں اللہ ایسی نیک اور صالح اولاد عطا فرماتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام لے کر جا رہے تھے، شیطان مردود بچے کی شکل میں آیا
اسماعیل علیہ السلام نے دیکھا تو مسکرائے. اب ہم عمر بچے کو دیکھ کر بچہ مسکراتا ہے، مسکرائے. وہ بھی مسکرایا اور قریب آیا، آ کر کہتا ہے اسماعیل بڑے خوش ہو، کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے وہی جواب دیا جو والد نے کہا تھا، کسی بہت بڑی بارگاہ کی دعوت آئی، ہم وہاں جا رہے ہیں. تو کہا کوئی دعوت وت نہیں ہے، تمہارے ابا لے جا رہے ہیں تم کو ذبح کرنے کے لیے. تو اسماعیل علیہ السلام نے کہا کیا کہہ رہا ہے تو؟ میرے والد اور مجھے ذبح کریں؟ کیا تجھے پتا نہیں کہ میرے والد مجھ سے کتنی محبت کرتے ہیں؟ میں نے تو ان جیسا شفیق باپ کسی کو نہیں پایا. تیرے باپ سے زیادہ میرے والد مجھ سے محبت کرتے ہیں، اور جنہوں نے آج تک مجھے ڈانٹا نہیں، اف تک کہا نہیں، آج اچانک ذبح کر دیں گے؟ آخر میرا قصور کیا ہے؟ تو کہا قصور تمہارا کچھ نہیں ہے، اللہ نے حکم دیا ہے تمہیں ذبح کرنے کا. تو اس پر اسماعیل علیہ السلام مسکرا کر فرماتے ہیں اگر تو جو کہتا ہے بات صحیح ہے، اللہ نے حکم دیا ہے مجھے ذبح کرنے کا، تو چل ہمارے ساتھ چل، اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا جب اللہ کے خلیل میری گردن پر چھری چلائیں گے تو مجھے صبر کرنے والوں میں پائے گا. یعنی اللہ کی رضا پر میں بھی راضی ہوں. اب وہاں بھی اس کا وار نہیں چلا، رفو چکر ہو گیا. اب اس نے کیا کیا؟ اس نے ہار نہیں مانی. تیسرا حملہ، اس نے ایک شیخ کی شکل اختیار کی، ایک بزرگ کی، سفید بال، سفید داڑھی، سفید لباس، اور ابراہیم علیہ السلام کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا. ابراہیم علیہ السلام نے جب دیکھا تو رک گئے. تو اس پر شیطان مردود کہنے لگا ابراہیم مجھے تمہاری عقل پر حیرت ہوتی ہے. ابراہیم علیہ السلام فرماتے کیا بات ہے، کیا ہوا، ایسا میں نے کیا کیا؟ کہا ابراہیم محض ایک خواب کے بدلے اپنے اکلوتے بیٹے کو بڑھاپے کے سہارے کو ذبح کر دو گے؟ ارے خواب کی حقیقت کیا ہوتی ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام فوراً سمجھ گئے کہ یہ کوئی شیخ اور بزرگ نہیں بلکہ شیطان مردود معلوم دیتا ہے. آپ نے فرمایا کیا تجھے یہ معلوم نہیں انبیاء کا خواب عام انسانوں کے خواب کی طرح نہیں ہوتا، بلکہ انبیاء کا خواب وحی الہی ہوا کرتا ہے. نبی کا خواب آپ ذرا سوچیں، ابراہیم علیہ السلام قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو یہ عقیدہ دے رہے ہیں کہ جو اللہ کا نبی ہوتا ہے وہ عام انسانوں کی طرح نہیں ہوتا ہے، اور عام انسان جو ہوتا ہے وہ اللہ کے نبیوں کی طرح نہیں ہوتا ہے. میرے پیارے آقا کے پیروانوں، جب کوئی سو جائے تو آپ جانتے ہیں کہ سونے کے بعد امیر غریب سب برابر ہوتے، پڑھا لکھا بے پڑھا لکھا سب برابر ہوتے. لیکن ابراہیم علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اگرچہ سب سونے کے بعد برابر ہوتے ہیں لیکن اللہ کا نبی سونے کے بعد بھی انسانوں کے برابر نہیں ہوتا ہے. عام انسانوں کا خواب محض خواب ہوتا ہے، شیطان کا وسوسہ ہوتا ہے. کبھی طبیعت کی بنیاد ایسے الٹے سیدھے خواب آتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی کا خواب شیطانی وسوسہ نہیں ہوتا، عام انسانوں کا خواب نہیں ہوتا، بلکہ وہ حکم الہی ہوا کرتا ہے. آپ نے فوراً کہا لا حول ولا قوت الا باللہ. شیطان مردود وہاں سے رفو چکر ہو گیا، لیکن اب بھی ہار نہیں مانا. اس نے جانتے ہو کیا کیا؟ ابراہیم علیہ السلام بیٹے کو ساتھ لے کر جب مینا کی گھاٹیوں میں داخل ہونے والے تھے تو جو اندر جانے کا راستہ تھا وہاں ایک موٹا تازہ سانڈ بن کر وہ آ کر بیٹھ گیا. ایک کھٹا کٹا لمبا چوڑا سانڈ بن کر آ کر بیٹھ گیا. ابراہیم علیہ السلام رک گئے. اب فرمایا گیا کہ آپ کے ساتھ جو فرشتہ تھا یا جبرائیل علیہ السلام تھے وہیں سے 7 کنکریاں اٹھا کر دی اور کہا اللہ کا نام لے کر آپ اس کو ماریں. آپ نے اللہ اکبر کہہ کر ایک ایک کنکری ماری. فرمایا گیا جیسے کنکری اس کے جسم پر لگتی جاتی تھی اس کا جسم پگھلتا چلا جاتا تھا. جب 7ویں کنکری آپ نے مارا ہے تو وہ ہوا بن کر وہاں سے غائب ہو گیا. اللہ کے خلیل خوش ہوئے، آگے بڑھے. ایک دوسرا درہ آتا ہے وہاں بھی آ کر وہ بیٹھ گیا. اللہ کے خلیل نے پھر 7 کنکریاں ماری، پھر وہاں سے رفو چکر ہوا. ایک تیسرے درے پر آ کر بیٹھا. جہاں جہاں پر آتا تھا وہاں اس کا جسم اور زیادہ وسیع ہوتا جاتا تھا، لمبا چوڑا ہوتا جاتا تھا اور وہ سانڈ کی طرح گراتا تھا.
چاہتا تھا کہ میں ابراہیم علیہ السلام کو ڈرا دوں معاذ اللہ اور وہ اپنے اس امتحان میں فیل ہو جائیں، پیچھے ہٹ جائیں، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے تیسرے مقام پر بھی 7 کنکریاں ماری ہیں، وہاں بھی دھواں بن کر غائب ہو گیا۔ ابراہیم علیہ السلام حتیٰ کہ لے کر اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو آگے بڑھے۔ اب آپ اپنے بیٹے سے گفتگو شروع کرتے ہیں۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، یہاں پر روک کر میں آپ کو ایک بات بتانا چاہوں گا۔ آج جب کوئی حاجی حج کے لیے جاتا ہے تو فرمایا گیا ان 3 مقامات پر جہاں ابراہیم علیہ السلام نے شیطان مردود کو راستے سے ہٹانے کے لیے پتھر مارا تھا، آج بھی حاجی پر واجب ہے کہ وہ ان مقامات پر پتھر مارے شیطان مردود کو۔ آج شیطان وہاں موجود نہیں ہے، لیکن ایک پلر بنا دیا گیا اس کی نشانی کے طور پر، ایک ستون بنا دیا گیا ہے جہاں تصور کر کے شیطان مردود کا ہمیں 7 کنکریاں مارنی ہوتی ہے۔ جانتے ابراہیم علیہ السلام نے کنکریاں ماری تھی کہ راستے سے ہٹے اور میں اللہ کی رضا کے مطابق، حکم کے مطابق بیٹے کو ذبح کروں۔ آج نہ اولاد کو ذبح کرنا ہے اور نہ آج کسی کام سے وہ روک رہا ہے۔ پھر شیطان کے جگہ پر ستون بنائے گئے اور کنکریاں مارنا لازم کر دیا گیا۔ جانتے اس کی وجہ کیا ہے؟ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے اللہ تبارک تعالیٰ کو خلیل کا یہ عمل اتنا پسند آیا کہ اللہ نے اس کو قیامت تک زندہ رکھنے کے لیے حاجیوں پر اس عمل کو واجب فرما دیا ہے کہ قیامت تک کنکری مارو، خلیل کی نقل کرو، اللہ تم پر رحمت کا نزول فرمائے گا۔ اور دوسری چیز کہ جب تم کنکریاں مارنا تو ان واقعات کو یاد کرنا کہ خلیل نے اس جگہ پر کنکری کیوں مارا تھا، اور جب کنکری مارنا تو محض رسم ادا کر کے گزر مت جانا بلکہ طے کر لینا خلیل نے جس طرح سے اس راستے میں رکاوٹ کو دور کیا تھا، ہمارے راستے میں بھی شیطان مردود جب آئے گا تو ہم بھی اسے اس طرح سے لاحول پڑھ کر بھگائیں گے اور اللہ کی رضا کے مطابق اپنی زندگی کو گزارتے ہوئے نظر آئیں گے۔ تو کنکریاں مار کر گویا ایک عزم کرنا ہے کہ ہم شیطان کا مقابلہ کریں گے اور اللہ کی اطاعت کریں گے، ایک عزم کرنا، ارادہ کرنا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام سے فرمایا، اسماعیل، اللہ نے مجھے تمہیں ذبح کرنے کا حکم دیا ہے، تمہاری کیا رائے ہے؟ تو اس پر جانتے ہو اسماعیل علیہ السلام نے کیا جواب دیا تھا؟ چونکہ پہلے سے سن رکھا تھا، مطمئن تھے۔ اسماعیل علیہ السلام نے اپنے بابا جان کی بارگاہ میں عرض کیا کہ ابا حضور، جب اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے مجھے ذبح کرنے کا تو پھر اس میں مشورہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جس بات کا اللہ نے حکم دیا ہے آپ کر گزریں، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے، آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، اب یہاں جو میں نے انشاءاللہ کہا نا، یہ میرا اپنا ایڈیشن نہیں ہے، بلکہ اسماعیل علیہ السلام نے یہ کہا تھا۔ اور جانتے یہاں پر صوفیہ نے بڑی پیاری پیاری باتیں لکھی ہے تفسیر میں، لکھتے اسماعیل علیہ السلام نے یہ جو دعویٰ کیا تھا آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے، اپنے اوپر بھروسہ کر کے دعویٰ نہیں کیا تھا بلکہ اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کے دعویٰ کیا تھا۔ آپ مجھے ذبح کریں، انشاءاللہ آپ مجھے صبر والوں میں پائیں گے، یعنی اللہ کی مرضی شامل ہوئی، اللہ اگر مدد کرے گا تو آپ مجھے صبر والوں میں پائیں گے۔ اب فرمایا گیا کہ بندو، اس چھوٹے بچے سے تم سبق حاصل کرو، جب بھی کسی کام کا ارادہ کرو تو اپنے اوپر بھروسہ کر کے ارادہ نہ کیا کرو، اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کے ارادہ کیا کرو۔ مجھے یہ کام کرنا ہے، میں وہ کرنے جا رہا ہوں، میں وہ کر دوں گا، نہیں بلکہ اس کے ساتھ انشاءاللہ کہیں، انشاءاللہ میں وہ کام کر دوں گا، انشاءاللہ مجھے وہ کام کرنا ہے، انشاءاللہ مجھے وہاں جانا ہے، مجھے وہاں پہنچنا ہے، میں وہ کر دوں گا۔ اللہ کی ذات پر بھروسہ کرو کہ انشاءاللہ۔ ہماری عادت ہونی چاہیے، عادت، جیسے بہت ساری برائیوں کی عادت پڑ چکی ہے نا ہمیں اور آپ کو، برائیوں کی عادت۔ آپ دیکھیں قوم مسلم کے نوجوان ایسے یوزٹو ہو گئے ہیں کہ جب گفتگو کرتے ہیں تو انہیں سوچنا نہیں پڑتا، گالی زبان پر خود بخود آ جاتی ہے۔ ایسا نہیں کہ یہاں پر مجھے گالی دینا ہے، سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، اچھا یہاں کون سی والی گالی دوں، یہ بھی نہیں سوچنا ہے، اتنے عادی ہو گئے کہ خود بخود آ جاتی ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو ایسی برائیوں کی عادت نہیں ڈالنا، بلکہ ہمیں اور آپ کو بحیثیت مسلمان اپنے اندر نیکیوں کی عادت پیدا کرنا ہے کہ انشاءاللہ۔ یہ جگہ تھی انشاءاللہ کہنے کی، اور آپ نے نہیں کہا، بہت سے لوگوں نے نہیں کہا، تو عادت بنائیں
جب بھی کسی کام کا ارادہ کریں تو کیا کہیں گے؟ جیسے میں مثلاً کہوں آپ کو ہر بدھ کو ہمارا ہفتہ واری اجتماع ہوتا ہے، آپ آئیں گے؟ ہر سنیچر کو مرکز اسماعیل حبیب مسجد پر ہفتہ واری اجتماع ہوتا ہے، وہاں بھی آئیں گے؟ تو یہ صحیح جگہ ہے انشاءاللہ کہنے کی، یہاں پر انشاءاللہ کہنا چاہیے۔ تو اسماعیل علیہ السلام نے اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کے کہا آپ کر گزریں، اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ اب یہاں مفسرین فرماتے ہیں کہ مشورہ کرنے کی وجہ کیا تھی؟ ابراہیم علیہ السلام یوں ہی ذبح کر دیتے، مشورہ کیوں؟ چونکہ اللہ نے وعدہ کیا تھا ابراہیم میں تمہیں بردباری والا بیٹا عطا کروں گا، حلم والا، صبر والا، یعنی ایسا بیٹا دوں گا اے ابراہیم جو صفت تیرے اندر ہے وہی خوبیاں اس کے اندر بھی ہوں گی۔ جیسے تو میرے نام پر صبر کرتا ہے، ہر امتحان سے گزرتا ہے، تیرا بیٹا بھی ایسا ہی ہوگا کہ کتنی بھی آزمائشیں کیوں نہ آئیں تیری طرح وہ بھی انشاءاللہ صبر کرنے والا ہوگا۔ اب اگر لے جاتے اور پیچھے سے گردن پر چھری چلا دیتے تو یہ کیسے پتا چلتا کہ صبر والا تھا کہ نہیں تھا، بردباری والا، حلم والا تھا کہ نہیں تھا، کیسے پتا چلتا؟ تو یہاں کہا گیا مشورہ کر دو، اور مشورہ کیا، اور بیٹے نے کہا کہ انشاءاللہ مجھے صبر والوں میں پائیں گے۔ اللہ کا وعدہ پورا ہو گیا کہ ابراہیم جیسے بیٹے کا وعدہ کیا تھا ویسا ہی بیٹا ہے، دیکھ لے ویسے بیٹا۔ اب آپ کے بیٹے نے 3 وصیتیں کی کہ ابا حضور سب سے پہلی وصیت تو یہ ہے آپ میرے ہاتھ پیر کو باندھ دیجیے گا تاکہ میں زیادہ تڑپوں نہیں۔ دوسری وصیت یہ ہے کہ مجھے زمین پر چہرے کے بل لٹا دیجیے گا، یعنی جیسے ہم اور آپ جانور ذبح کرتے ہیں نا، دائیں پہلو لٹا کر، ایسے نہیں، بلکہ میری پیشانی زمین پر لگ جائے تاکہ میرا چہرہ آپ کی آنکھوں کے سامنے نہ ہو۔ آپ کی آنکھوں کے سامنے چہرہ ہوگا تو ممکن ہے کہ آپ کی آزمائش اور کڑی ہو جائے گی، امتحان اور سخت ہو جائے گا۔ ہو سکتا ہے چھری چلانے میں آپ کے ہاتھ کانپیں، ہو سکتا ہے کہ آپ کی ہمت جواب دے دے، اس لیے مجھے پیشانی کے بل لٹا دیجیے گا۔ اسی طرح سے جب آپ مجھے ذبح کر لیں تو میرا خون آلود کرتا لے جائیے گا، میری والدہ کو دے دیجیے گا اور میرا سلام کہہ دیجیے گا۔ میری والدہ کو کچھ صبر آ جائے گا، میری والدہ بھی جب دیکھے گی تو صبر آ جائے گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اب بیٹے کے ہاتھ پیر کو باندھا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیر دیوانوں، کائنات کی ہر مخلوق حیرت سے دیکھتی تھی اے اللہ تو اپنے خلیل کو آج کون سے امتحان سے گزارنے والا ہے، اور یہ خلیل بھی کیسا ہے کہ تو جو کہتا ہے ہر حکم کے لیے وہ تیار ہو جاتا ہے، ہر حکم پر لبیک۔ آسمان سے فرشتے دیکھ رہے تھے حیرت سے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ہاتھ پیر باندھا، اللہ اکبر، اب کیا ہونے والا تھا؟ اس کے بعد اپنے بیٹے کو لٹایا ہے، چھری کو تیز کیا ہے، اس کو چیک کیا کہ دھار ہوا کہ نہیں ہوا، تیز ہو گئی تھی۔ اس کے بعد اپنی آنکھ پر پٹی باندھا ہے، پھر آپ نے اپنے بیٹے کے نرم نازک گلے پر چھری کو رکھا ہے، پوری طاقت سے چلایا ہے، چونکہ بیٹے نے کہا تھا ابا جب میری گردن پر چھری چلائیں تو تیزی سے چلا دیجیے گا تاکہ جلدی سے کام ہو جائے۔ ابراہیم علیہ السلام نے تیزی سے چلایا ہے، لیکن وہی چھری جس کو چیک کیا تھا کہ دھار ہوئی کہ نہیں، اب جیسے ہی گردن پر رکھا تو اس کی ساری دھار جاتی رہی۔ ابراہیم علیہ السلام چلا رہے ہیں لیکن وہ چھری چلتی نہیں۔ آپ نے پٹی کو اتارا، دوبارہ تیز کیا، پھر سے آپ نے پٹی کو باندھا، گردن پر رکھا، پھر سے تیزی کے ساتھ چلایا، چھری دوبارہ کام نہیں کرتی۔ آپ نے تیسری مرتبہ کوشش کی، چھری کام نہیں کرتی۔ اللہ کے خلیل نے غصے سے کہ یہ کون سا امتحان ہے، آپ نے چھری کو پتھر پر پھینک دیا۔ آپ نے جب چھری کو غصے سے پتھر پر پھینکا تو صوفیہ لکھتے ہیں کہ چھری اتنی تیز تھی کہ جس پتھر پر لگی ہے اس کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے چھری سے کہا چھری چلتی کیوں نہیں ہے؟ تو جانتے ہو راوی بیان کرتے ہیں کہ چھری اپنی زبان حال سے کہتی کہ خلیل میں نہیں چلتی تو تجھے غصہ آتا ہے، جب آگ نے تجھے جلایا نہیں تھا تب تجھے غصہ نہیں آیا تھا، آگ کا کام جلانا ہے، جب نہ جلایا تو غصہ کیوں نہیں آیا؟ میرا کام کاٹنا ہے، میں نہیں کاٹتی تو تجھے غصہ آتا ہے۔ اے ابراہیم چھری کے اندر کاٹنے کی قوت جو ہے، صفت جو ہے اللہ نے پیدا کیا ہے۔ جب رب چاہتا ہے چھری تبھی کاٹتی ہے،
جب رب چاہتا ہے آگ تبھی جلاتی ہے، اگر رب نہ چاہے تو آگ جلا نہیں سکتی، اور رب نہ چاہے تو چھری کاٹ نہیں سکتی۔ تو چاہتا ہے کہ تیرے بیٹے کے گلے کو میں کاٹ دوں، اے خلیل تو کاٹنے کا حکم دیتا ہے، اور رب جلیل مجھے رکنے کا حکم دیتا ہے۔ اے خلیل تیری مانوں کہ رب کی مانوں، تیری مانوں کہ رب کی مانوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے پھر سے کوشش کی، آپ نے چھری کو اٹھایا، پھر سے تیز کیا، چونکہ امتحان ختم نہیں ہوا تھا، وہ کام تو کرنا ہی تھا نا۔ آپ نے پھر اپنے بیٹے کی گردن پر چھری چلائی۔ اب راوی بیان کرتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام آسمان سے فوراً جو ہے وہ دمبا لے کر آتے ہیں، جنتی دمبا لے کر آتے ہیں، اسماعیل علیہ السلام کو ہٹاتے ہیں اور دمبے کو لٹاتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے چھری چلایا، جب خون کا گرم گرم فوارہ نکلا، ہاتھ پر پڑا، ابراہیم علیہ السلام مطمئن ہو گئے کہ کام ہو گیا، امتحان پورا ہو گیا۔ لیکن فرمایا گیا جب آنکھ سے آپ نے پٹی کو ہٹایا ہے، پٹی ہٹا کر سامنے دیکھا ہے تو سامنے بیٹے اسماعیل کھڑے مسکرا رہے تھے۔ جب بیٹے کو سامنے مسکراتا دیکھا، نیچے نظر ڈالی کہ پھر کٹا کیا تھا، خون کس کا اڑا تھا، تو پتا چلا کہ وہاں پر آپ کی جگہ پر دمبا لیٹا ہوا تھا۔ اور یہاں پر ایک بڑی پیاری روایت ملتی ہے، ابراہیم علیہ السلام نے جب چھری چلایا تھا نا تو آپ کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام نے کہا تھا اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ابراہیم علیہ السلام نے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا تھا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور جبرائیل علیہ السلام نے تیسرا کلمہ اس پر کہا واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اور کہا گیا اسی لیے یہ جو تسبیح تھی نا، تینوں نے جو جدا جدا پڑھی تھی، ان تینوں کو جوڑ کر 9 ذی الحجہ کو صبح فجر سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر تک ہم اور آپ یہ تسبیح مسلسل پڑھتے رہتے ہیں۔ اور میرے پیارے آقا کے پیروانوں، قربانی کے وقت مینا کی گھاٹیوں میں ان تینوں نے جو اللہ کا ذکر کیا تھا، ہم الحمدللہ قربانی کے ایام میں پھر اسی یاد کو ان تسبیحات کے ذریعے زندہ کر دیتے ہیں، اور اس پر اللہ نے بڑا اجر رکھا ہے، بڑا ثواب رکھا ہے، ان کی یاد کو زندہ کرتے ہیں۔ جانتے ہو ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کی جگہ پر دمبا ذبح کرتے، جبرائیل علیہ السلام یہ دمبا لے کر آئے۔ اچھا دمبا کہاں سے لائے تھے جی؟ جنت سے۔ اچھا جنت انسانوں کے لیے ہے کہ جانوروں کے لیے ہے؟ پھر یہ دمبا جنت میں کہاں سے آ گیا؟ دمبے کا جنت میں کیا کام؟ تو بیان کرتے راوی کہ آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے حابیل اور قابیل، جب ایک لڑکی سے نکاح کو لے کر دونوں میں انبن ہوئی، یعنی ہر کوئی چاہتا تھا میں اس سے نکاح کروں، دونوں میں سے ہر کوئی چاہتا تھا میں اس سے نکاح کروں، حالانکہ نکاح شرعن آدم علیہ السلام کی شریعت کے مطابق ہونا تھا حابیل کا، لیکن قابیل بضد تھا کہ نکاح میں کروں گا۔ تو اس پر آدم علیہ السلام نے کہا کہ تم دونوں اللہ کی راہ میں قربانی دو، اللہ جس کی قربانی کو قبول کرے گا میں اس کا نکاح اس لڑکی سے کرا دوں گا۔ فرمایا گیا دونوں بیٹوں نے قربانی دی، اور اس وقت قربانی کی قبولیت کی ضمانت کیا تھی، نشانی کیا تھی؟ فرمایا گیا آسمان سے بادل کا ٹکڑا آتا تھا اور وہ قربانی کے جانور کو لے کر چلا جاتا تھا، جس کا جانور آسمان کی طرف اٹھا لیا جاتا، سمجھو اس بات کی ضمانت ہے کہ اس کی قربانی قبول ہوگی۔ تو دونوں بیٹوں نے قربانی دی، آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں نے جانور ذبح کیا، اللہ رب العزت نے حابیل کے قربانی کو قبول کر لیا اور قابیل کی قربانی رد کر دی گئی۔ فرمایا گیا حابیل نے جو اللہ کی رضا کے لیے دمبا ذبح کیا تھا، جسے بادل کا ٹکڑا جنت میں لے گیا تھا، یہ وہی دمبا تھا جس کو اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پر جنت سے لا کر دوبارہ لٹا دیا گیا تھا، یہ وہی دمبا تھا۔ اب جانتے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مقام پر فرماتے ہیں، بخاری شریف کے حدیث مبارکہ ہے، اے جبرائیل کیا کبھی ایسا بھی ہوا ہے جب تمہیں آسمان سے زمین کی طرف پوری طاقت کے ساتھ آنا پڑا ہو؟ تو جبرائیل علیہ السلام عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری زندگی میں 4 موقع ایسے آئے جب مجھے پورے بالوں پر کی قوت کے ساتھ زمین کی طرف آنا پڑا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے وہ 4 مواقع کون سے ہیں؟ تو عرض کرتے جبرائیل علیہ السلام کے پہلی مرتبہ جب ابراہیم علیہ السلام کو نمرودیوں نے آگ میں ڈالا تھا، میں سدرا پر تھا، رب کا حکم ہوا کہ اس سے پہلے کہ میرا خلیل آگ میں پہنچے جبرائیل فوراً جاؤ اور اپنے پر کو مار کر اس آگ کو 'باغ' میں تبدیل کر دو۔ محبت سے کہیں
آپ فرماتے میں پوری طاقت کے ساتھ آیا تھا اور ابراہیم علیہ السلام چل پڑے تھے، تھوڑی دوری پر تھے کہ آگ میں چلے جاتے، میں ان سے پہلے پہنچا اور میں نے پر مار کر آگ کو باغ بنا دیا ہے۔ دوسری مرتبہ جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر چھری چلائی تھی، 2 فٹ کی دوری رہ گئی تھی، 2 فٹ کی دوری رہ گئی تھی، بس کہ کام تمام ہو جاتا، میں سدرا پر تھا، رب نے حکم دیا کہ جبرائیل فوراً جنت میں جاؤ، دمبا لے جاؤ، اسماعیل کو ہٹاؤ، اسماعیل کا بال بھی باقا نہیں ہونا چاہیے، اسماعیل کی جگہ دمبے کو لٹا دو۔ آپ ذرا سوچیں کتنی تیزی کے ساتھ آپ کو جانا آنا پڑا ہوگا۔ کہتے ہیں کہ میں جنت میں گیا، دمبا لے کر نیچے آیا، کتنی تیز رفتار رہی ہوگی، اسماعیل کو ہٹایا ہے، دمبے کو لٹایا ہے، اور 2 فٹ کی دوری تھی، چھری آئی گردن پر چلی تو تب تک میں نے اسماعیل علیہ السلام کی جگہ دمبے کو ریپلیس کر دیا تھا، لٹا دیا تھا۔ تیسرا موقع کہتے یوسف علیہ السلام کو جب ان کے بھائیوں نے کنویں کے قریب ان کے کرتے کو اتارا، ان کے کھانے کو پھینک دیا اور پھر رسی سے ان کو باندھا اور باندھ کر کنویں میں لٹکایا، کنویں میں لٹکا کر ایک بھائی نے رسی پر کلہاڑی ماری، یہاں تک کہ رسی کٹ گئی تھی اور یوسف علیہ السلام پانی کی طرف چل پڑے تھے۔ میں سدرا پر بیٹھا دیکھ رہا تھا، رب نے فوراً حکم دیا کہ جبرائیل اس سے پہلے کہ یوسف نیچے پہنچے ان سے پہلے تم پہنچو اور میرے نبی کو اپنے پروں میں اٹھا لو۔ کتنی تیزی سے آئے ہوں گے، امیجن کریں آپ کہ یوسف علیہ السلام جا رہے ہیں اور جبرائیل علیہ السلام ان سے پہلے نیچے پہنچ گئے، اتنی سپیڈ۔ اور چوتھا موقع، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میدان احد میں جب کفار نے آپ کا دندان مبارک شہید کیا تھا اور خون کا دھارا نکلا تھا، میں سدرا پر تھا، رب نے حکم دیا تھا جبرائیل فوراً جاؤ، اگر میرے محبوب کے خون کا ایک قطرہ زمین پر گر گیا تو زمین پر آگ لگ جائے گی، یعنی قیامت تک زمین پر سبزہ پیدا نہیں ہو سکے گا، اس لیے فوراً جاؤ اور گرنے والے خون کے قطرے کو اٹھا لو۔ جبرائیل السلام عرض کرتے آقا خون کا فوارہ نکل پڑا تھا، میں سدرا پر تھا، میں پوری تیزی کے ساتھ آیا اور میں نے اس خون کو اپنے ہاتھوں میں لے لیا ہے، زمین پر گرنے نہیں دیا بلکہ میں نے اس کو آسمان پر اچھال دیا ہے، آسمان پر۔ اب یہاں پر مفسرین بڑی پیاری بات بیان کرتے ہیں، مفسرین لکھتے ہیں کہ جب فرشتوں کے سردار کی رفتار کا یہ عالم ہے تو انبیاء کے سردار کی رفتار کا عالم کیا ہوگا۔ جبرائیل کی رفتار جب ایسی ہے کہ وہ جبرائیل جن کو اللہ نے محبوب کے صدقے میں پیدا کیا ہے، وہ جبرائیل کے جن کو رفتار بھی اللہ نے محبوب کے صدقے میں عطا کیا ہے، جب وہ جبرائیل اتنا برق رفتار ہے تو یقیناً ہمیں ماننا پڑے گا امام الانبیاء کو اللہ نے یقیناً وہ طاقت دی ہے کہ میرے آقا ایک مقام پر رہ کر بھی دنیا بھر میں موجود اپنے غلاموں کو دیکھتے بھی ہیں، ان کی آواز پر لبیک بھی فرماتے ہیں اور وہیں رہ کر ان کی مدد بھی فرمایا کرتے ہیں۔ اب بن ذبح کیے اسماعیل علیہ السلام ذبیح اللہ ہو گئے، فرمایا گیا دونوں باپ بیٹے خوشی خوشی واپس آئے، کچھ دن رہے، اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام واپس چلے گئے فلسطین اپنی بیوی حضرت سارہ کے پاس۔ میں نے پہلے بیان میں کہا تھا ابراہیم علیہ السلام بہت بڑے مہمان نواز تھے، اس لیے ابو الزیفان آپ کو کہا جاتا ہے، یہ آپ کا لقب ہے، یعنی بہت بڑے مہمان نواز۔ آپ کبھی اکیلے کھانا نہیں کھاتے تھے بلکہ جب کھاتے تھے کسی نہ کسی کو مہمان بنا کر ساتھ کھاتے تھے۔ کبھی کوئی مہمان نہ ملتا تو شہر بابل کی سرحد تک چلے جاتے تھے، کسی مسافر کو تلاش کر کے لے آتے تھے۔ ایک واقعہ ملتا ہے بڑا پیارا، ابراہیم علیہ السلام ایک مرتبہ ایک مسافر کو لے آئے، دعوت دی، دسترخوان پر بیٹھے کھانے، اس نے لقمہ اٹھایا کھانے لگا، یعنی منہ میں رکھنا چاہتا تھا، ابراہیم علیہ السلام نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، اس نے کہا کیا بات ہے؟ آپ نے فرمایا کہ بسم اللہ تو کہہ، اے اللہ کے بندے بسم اللہ تو کہہ لے۔ اس نے لقمہ برتن میں رکھ دیا اور کہا ابراہیم میں تیرے رب کا نام کیوں لوں، میں تیرے رب کا ماننے والا نہیں ہوں، معاذ اللہ میں تیرے رب کا ماننے والا نہیں ہوں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے چہرے کا رنگ بدل گیا، آپ نے فرمایا اگر اللہ کا نام نہیں لیتا تو میں تجھے کھانے بھی نہیں دوں گا، چل اٹھ یہاں سے اور جا۔ اس شخص نے کہا ابراہیم مجھے نہیں معلوم تھا کہ میرے ساتھ ایسا کرو گے، میں نے تو سمجھا کہ کھلاؤ گے پلاؤ گے بھیج دو گے، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ اس لیے تم نے یہاں بلایا ہے۔
مجھے اگر معلوم ہوتا تو تمہارے ساتھ نہیں آتا. چہرہ افسردہ ہو گیا اس کا, اٹھا وہ چلا گیا. ابھی وہ گھر کے باہر نکلا تھا, جبرائیل علیہ السلام آئے, اور جبرائیل علیہ السلام نے آ کر عرض کیا کہ اللہ کے خلیل, آپ نے ایک بھوکے مسافر کو دسترخوان سے بھوکا اٹھا دیا, آپ نے کھانے کیوں نہیں دیا اس کو؟ تو ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جبرائیل تو نے نہیں دیکھا, وہ میرے رب کا دیا رزق تو کھانا چاہتا ہے لیکن میرے رب کا نام نہیں لینا چاہتا ہے. تو جبرائیل علیہ السلام عرض کرتے کہ اللہ کے خلیل, اللہ فرماتا ہے کہ ابراہیم سے پوچھو, آج اگر اس نے میرا نام نہیں لیا تو ابراہیم نے اسے کھانے نہیں دیا, آج تک جو اس نے کھایا ہے وہ بھلا کس کا دیا ہوا کھایا ہے, آج تک جو اس نے پیا ہے وہ کس کا دیا ہوا پیا ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام فرماتے یقیناً میرے رب کا دیا اس نے کھایا پیا ہے. تو جبرائیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں کہ رب فرماتا ہے آج تک اس بندے نے میرا نام نہیں لیا لیکن میں نے کھلایا بھی ہے, پلایا بھی ہے, اور ایک بار تیرے سامنے نام نہیں لیا تو تو نے کھانے پینے نہیں دیا, بھوکا لوٹا دیا. رب فرماتا ابراہیم جاؤ, جا کر اس کو بلاؤ اور میرا نام نہ لے تو بھی اس کو کھانا کھلاؤ. ابراہیم علیہ السلام فوراً جاتے ہیں, اس بندے کو مناتے ہیں, سمجھاتے بجھاتے ہیں, دوبارہ لے آتے ہیں. جب وہ دسترخوان پر آ کر بیٹھتا ہے, پورا معاملہ سنتا ہے, تو سننے کے بعد کہتا ہے ابراہیم کھانا بعد میں کھاؤں گا, سب سے پہلے مجھے اپنا کلمہ پڑھا کر اپنے دین میں شامل کر لوں. ارے جو رب ایسا کریم ہو, ایسا رحیم ہو کہ اپنے خلیل کو میرے پاس بھیجے, میرے جیسے باغی, میرے جیسے غدار, میرے جیسے دشمن کے پاس بھیجے, یقیناً وہ کتنا کریم ہوگا, کتنا رحیم ہوگا. اس نے کلمہ پڑھ لیا. ابراہیم علیہ السلام بہت بڑے مہمان نواز تھے. فرمایا کہ آپ کے پاس 3 فرشتے آئے, اور یہ فرشتے آئے تھے انسانوں کی شکل میں. ابراہیم علیہ السلام نے جب دیکھا کہ فرشتے آئے ہیں وہ بھی انسان کی شکل میں, آپ نے دیکھا تو فوراً جو ہے دسترخوان لگایا. قرآن مقدس میں اللہ نے اس کا ذکر کیا. آپ نے ایک ہٹا کٹا تر و تازہ بچڑا جو تھا اس کو ذبح کیا اور اس کو بھونا, اور بھون کر لا کر دسترخوان پر رکھ دیا. آپ نے سوچا مہمان آئے ہیں. اچھا, مہمان جو آئے تھے مسافر تھے, لیکن سفر کے آثار نظر نہیں آتے تھے, سواری بھی نہیں تھی, چہرہ بھی صاف ستھرا, بال بھی بنے تھے, لباس بھی صاف و شفاف, اور اس شہر کے بھی نہیں تھے. ابراہیم علیہ السلام نے سوچا مسافر ہے, چلو دعوت کریں. اب ان لوگوں نے کھانے سے انکار کر دیا. جب کھانے سے انکار کیا تو ابراہیم علیہ السلام سوچنے لگے کہ کہیں یہ میری دشمن تو نہیں ہے, کہیں مجھے قتل کرنے تو نہیں آئے. تو فرشتوں نے کہا کہ ابراہیم تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, ہم جو نہیں کھاتے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم انسان نہیں بلکہ فرشتے ہیں, اور ہم یہاں آئے ہیں تمہیں یہ خبر دینے کے لیے کہ ہم قوم لوط کی طرف عذاب لے کر آئے ہیں اللہ کی جانب سے, لیکن اللہ نے ہمیں یہ حکم دیا کہ ہم تم سے ملاقات کرتے ہوئے جائیں. قوم لوط کی طرف عذاب لے کر آئیں لیکن ہم تم سے ملاقات کرنے کے لیے آئے. جب یہ سنا تو حضرت سارہ مسکرانے لگی. آپ مسکرائیں, قرآن مقدس میں رب فرماتا ہے مسکرائیں. تو فرشتوں نے اس پر خوشخبری سنائی, 3 باتوں کی بشارت دی, خوشخبری دی. اے سارہ, ان قریب اللہ تبارک تعالیٰ تمہیں بیٹا عطا فرمائے گا. اس پر وہ اور مسکرائی کہ مجھے اور اس عمر میں بیٹا, ایک تو میں بوڑھی ہوں, اوپر سے بانجھ ہوں. روایتوں میں آتا ہے آپ کی عمر 90 سال کی ہو گئی تھی. اب 90 سال کی عورت کوئی ماں بنتی بھلا بتاؤ؟ آج 90 سال میں کسی کو بچہ ہو جائے تو گینیز بک میں نام آ جائے گا, اخبار والے اس کے گھر پہنچ جائیں گے, سوشل میڈیا پر اس کی تصویریں گھومتی رہیں گی. 90 سال کی عمر میں تو اولاد ہونے کے کوئی امکانات نہیں ہوتے. یہ سوچ کر مسکرائیں کہ میری عمر اتنی زیادہ, اوپر سے میں بوڑھی بانجھ, میرے شوہر بوڑھے, مجھے بیٹا کہاں سے ہونا ہے؟ تو اس پر فرشتوں نے کہا کہ یہی تو اللہ کی نشانی ہے. اللہ اپنے فرمانبردار بندوں کو یوں ہی انعامات عطا فرماتا ہے. سارا تمہیں بیٹا بھی ہوگا, تمہیں یعقوب کی شکل میں پوتا بھی ہوگا, اور تم اس پوتے کو گود میں بھی کھلاؤ گی. اب یہاں مفسرین فرماتے ایک ساتھ 3 بشارتیں دے دی گئی. 3 بشارتیں, ایک تو بیٹا ہونے کی بشارت, اور دوسرا بیٹا جوان بھی ہوگا, اس کی شادی بھی تم دیکھو گی, یعنی تمہاری عمر اتنی لمبی ہوگی. دوسری بشارت ہے اس کے گھر میں بھی بیٹا ہوگا, اسے تم گود میں کھلاؤ گی. یہ تیسری بشارت. 3 بشارتیں.
فرمایا گیا کہ بیٹا ہوا. حضرت سارہ کی عمر 90 سال تھی اور ابراہیم علیہ السلام کی عمر جو تھی وہ 114 سال کی تھی. کتنے سال کی تھی؟ 114 سال کی. اور اسماعیل علیہ السلام 13 سال کے تھے. یعنی اسماعیل علیہ السلام کے 13 سال کے جب ہوئے تب جا کر ولادت ہوئی ہے اسحاق علیہ السلام کی. اسحاق علیہ السلام یہ بھی اللہ کے نبی. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، اب یہاں پر اولاد کی خوشخبری، ساتھ ہی ساتھ پوتا بھی ہوگا، گود میں بھی کھلا ہوگی، اتنی طویل عمر ہوگی، خوشی کا ٹھکانہ نہیں رہا. اور اللہ تبارک تعالیٰ نے بتایا میں اپنے فرمانبرداروں کو یوں ہی نعمتیں عطا کرتا ہوں. بس یہاں پر میں اپنی گفتگو کو تمام کرتا ہوں. اگلے ہفتے انشاءاللہ ملاقات ہوئی تو اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر خانہ کعبہ کی تعمیر اور کچھ اور واقعات، اسی کے ساتھ ساتھ ابراہیم علیہ السلام کا دنیا سے پردہ کرنا، انشاءاللہ یہ بھی ہم اگلے ہفتہ واری اجتماع میں سماعت کریں گے. آپ کو تعجب ہوگا سن کر، 114 سال میں جب بیٹا ہوا، پھر بیٹا جوان ہوا، اس کے بعد پوتا ہوا، پھر پوتے کو گود میں کھلایا. جانتے ابراہیم علیہ السلام کی ٹوٹل عمر کتنی تھی؟ 175 سال کی عمر تھی. 100. جب آپ سنیں گے انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ کا ایمان مزید تر و تازہ ہو جائے گا. اللہ اپنے محبوب پاک کے صدقۃ فعل ہمیں آپ کو سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. درمیان گفتگو جانے انجانے میں کوئی غلطی خامی رہ گئی، آپ سب کو گواہ بنا کر سچے دل سے توبہ کرتا ہوں. رب میری توبہ قبول فرمائے اور ہماری اس محفل پاک کو اللہ قیامت میں ہمارے لیے، ہمارے والدین کے لیے بخشش اور نجات